اور ایک وقت ایسا آیا تھا 2009 میں جب گوادر میں پاکستان کے چاروں وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم اکٹھے ہوئے، مجھے موقع ملا ان چاروں کے ساتھ بات کرنے کا. چاروں چیف منسٹرز نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے. ذرا وہ کلپ بھی دیکھ لیجئے. مسنگ پرسنز کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں. بالکل مسنگ پرسنز کو بھی یعنی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک کمیشن تشکیل دیں گے جس کی سربراہ سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ ہوگا، وہ اس سارے معاملے میں تحقیقات کریں گے. اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن شوڈ بی ریکورڈ ایز سون ایز پاسبل. یہ مسنگ پرسنز کا جو مطالبہ ہے اس کی آپ تینوں حمایت کرتے ہیں؟ جی بالکل حمایت کرتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں جی. یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے جی. بہت شکریہ. یہ چاروں چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے. اسلم رئیسانی صاحب چیف منسٹر بلوچستان کے مطالبے کی تینوں نے تائید کیا ہے. مسنگ پرسنز شوڈ بی ریکورڈ، جو گمشدہ لوگ ہیں ان کی بازیابی بہت ضروری ہے. اور یہ جو چار چیف منسٹرز تھے جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے، اس میں ایک شہباز شریف بھی تھے جو 2009 میں پنجاب کے چیف منسٹر تھے، آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اور اس کے بعد اس مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر 2012 میں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح اس مسئلے پہ بات کی. یہاں ہمارے پیچھے ڈی چوک میں آمنہ مسعود جنجوہ نے ایک پروٹیسٹ کیمپ لگایا ہوا تھا. یہاں پہ شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے. ہم یہاں جمہوریت کا نام لیتے ہیں، یہاں ایک جمہوری حکومت ہے. اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں. اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے؟ اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے؟ جمہوری حکومت تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور اس لیے نواز شریف صاحب ان سے حساب مانگ رہے تھے. اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہم نے یہ جو سارے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان کو اکٹھا کیا، جس کا بھی ذکر کیا آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ نے. یہاں پہ نواز شریف صاحب نے فلسطین کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تصویر ہاتھ میں پکڑی اور کمپیریزن کیا فلسطین کا پاکستان کے ساتھ. یہ بھی ایک بڑا تاریخی کلپ ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیں. یہ ہے وہ تصویر ادھر جو فلسطین کے جو اٹھائے گئے جو نوجوان بچے جو ہیں وہاں کے فلسطینی اپنے والدین سے جدا کیا ہے، اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہاں ہیں. یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر. لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے کی تصویر اپنی گود میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ نواز شریف صاحب نے پاکستان اور فلسطین میں مماثلت تلاش کی، اور انہی دنوں میں عمران خان صاحب بھی بہت بڑھ چڑھ کے لاپتہ افراد کی بات کرتے تھے. ہمارے شو میں آ کے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. یہ مسنگ پرسنز کا بہت بڑا ظلم ہے پاکستان میں، بلوچستان میں بھی، جدھر بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اس سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اس سے مسئلے اور بگڑتے ہیں. کیا آپ یہ روکیں گے سب؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر انشاءاللہ تحریک انصاف پاور میں آئی، میں آپ کو موٹی موٹی چیز کہتا ہوں، کبھی اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہیں. اور بعد میں بات کرتے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا. لیکن پھر 2014 میں سمی الدین بلوچ اور ان کے کچھ جو ساتھی ہیں جس میں بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، بوڑھے مرد بھی شامل تھے، انہوں نے پھر کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک ایک لمبا لانگ مارچ کیا اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت وزیر اعظم کون تھے؟ نواز شریف صاحب اس وقت تک وزیر اعظم بن چکے تھے. اور سمی الدین بلوچ نے کیا بتایا ہمیں اس پروگرام میں، ذرا سنیے. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 28 جون 2009 سے خزدار کا علاقہ ہے اور نچ، وہاں کے سیول ہاسپٹل سے میرے ابو وہاں کے ایک سرکاری ملازم تھے، ڈاکٹر تھے. تو وہاں سے میرے ابو ڈیوٹی کر رہا تھا، تو رات 1 بجے پاکستانی خفیہ ایجنسیز والے آئے اور پہلے انہوں نے گیٹ کھٹکھٹایا کہ آؤ مریض کے لیے آپ کو لے جائیں گے. تو میرے ابو نے کہا کہ ابھی بہت رات ہوئی ہے تو آپ لوگ مریض کو یہاں لے کے آؤ. تو اسی دوران میرے ابو کو
میرے ابو پر حملہ کر کے اس کو مار پیٹ کر بہت زیادہ تشدد کر کے اور آخر میں میرے ابو کو بے ہوش کر کے وہاں سے لے کر گئے. اس وقت جب یہ بات ہمیں بتائی تھی سمیع الدین بلوچ نے تو یہ بہت چھوٹی تھیں. اب اس واقعے کو بھی کافی سال گزر چکے ہیں. آج دوبارہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں.